بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، 61 ہجری 10 محرم کے دن حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کے لوگوں نے اپنی بے رحم عادتوں کے تحت شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ امام حسین کی خیموں میں آگ لگا دی گئی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور پاک گھرانے کی عورتوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا گیا اور ان کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در در گھماتے ہوئے یزید کی محل تک لے جایا گیا۔ محل میں حضرت علی کی شیر دل بیٹی اور امام حسین کی بہن حضرت زینب نے ایک ایسا جوشیلا خطبہ دیا جس کو سن کر یزید بھی کانپ گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت زینب کے اسی خطبے کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس کو سن کر آپ کے بھی آنکھوں میں یقیناً آنسو آ جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور حضرت امام حسین کی محبت میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا، اور وہاں پر جب حضرت زینب کی نظر اپنے بھائی امام حسین کے خون سے رنگے سر پر پڑی تو آپ نے اپنے غمناک آواز میں جو فریاد کی اس کو سن کر یزید بھی کانپ گیا اور اس محل میں موجود سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ خدا کی قسم اس وقت حضرت زینب کی آواز میں اتنا دم تھا کہ یزید کے دربار میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب حضرت زینب کو سن کر رونے لگے، اور یزید خود بھی اس طرح سے خاموش ہو کر بیٹھ گیا جیسے کہ اس کو کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا تو سب سے پہلے یزید نے اپنے لوگوں کو ایک چھڑی یعنی کہ ایک لکڑی لانے کا حکم دیا۔ جب لکڑی اس کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر یزید اس لکڑی سے امام حسین کے لبوں کو اور دانتوں کو ہلانے لگا۔ یہ دیکھ کر ایک بوڑھے صحابی جو اس وقت اس دربار میں موجود تھے، انہوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ اے کمبخت، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور حسین کے لبوں اور دانتوں کو بوسہ دیتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ اتنا سنتے ہی یزید غصے سے لال ہو گیا اور چلا کر کہنے لگا کہ اس بڈھے کو باہر نکال دو۔ اس وقت یزید اپنے غرور اور گھمنڈ میں بہت زیادہ مست تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کربلا میں وہ کامیاب ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر یزید کہنے لگا کہ کاش آج میرے وہ پروج زندہ ہوتے جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے، ان کو میں آج دکھاتا کہ دیکھو میں کس طرح سے آج آل رسول سے بدلہ لیا ہے، آج میں نے ان کی کیا حالت کر دی ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو ان کی حالت دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے۔ اتنا سنتے ہی حضرت علی کی شیر دل بیٹی اور امام حسین کی بہن حضرت زینب کھڑی ہوئی اور گرج کر کہنے لگی، اے یزید، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اس دنیا کا مالک ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر۔ بے شک ان لوگوں کا انجام بہت برا ہے جنہوں نے اپنے دامن کو برائیوں کی سیاہی سے میلا کر لیا ہے، اپنے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے اور ان کا مذاق اڑایا ہے۔ اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے زمین اور آسمان کو تنگ کر دیا ہے؟ اور کیا آل رسول کو زنجیروں اور رسیوں میں جکڑ کر ادھر ادھر پھرانے سے تو اللہ کے قریب ہو جائے گا اور آل رسول ذلیل ہو جائیں گے؟ تیرے خیال میں کیا ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو نے ہم پر ظلم کر کے بہت بڑی عزت حاصل کر لی؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے تجھے اللہ کی بارگاہ میں شان و شوکت حاصل ہوگی؟ کیا تو اپنی اس جیت کی خوشی کے نشے میں چور ہو کر اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھ کر اترا رہا ہے؟ دھوکے سے خلافت چھین کر تو آج جشن منا رہا ہے؟ تو اے یزید، سن لے، اپنی غلط سوچ پر غرور اور گھمنڈ مت کر، ہوش میں آ جا۔ کیا تو نے اللہ کے اس فرمان کو بھلا دیا ہے
कि हक का इनकार करने वाले ये ना सोचें कि हमने उन्हें जो मौका दिया है वो उनकी हक में बेहतर है, बल्कि हमने उन्हें ढील दे रखी है ताकि वो जी भर के अपने गुनाहों में इजाफा कर ले, जिससे फिर वो कभी भी बाहर वापस ना आ सके। उनके लिए खौफनाक और दर्दनाक आजाब तय हो चुका है। आए हमारे बाप दादा की आज़ाद किए हुए गुलामों की औलाद, क्या तेरा यही इंसाफ है कि तू अपने घर की औरतों को तो चार दीवारी के अंदर और चादर में रखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों को खुले सर दर दर घुमाता फिरे? ऐ यजीद, तूने अल्लाह के रसूल के बेटियों के सरों से चादरों को लूटा है और उनको रुस्वा किया है। तेरे हुक्म पर जालिमों ने रसूलुल्लाह की बेटियों को बेनकाब करके पूरे शहर में घुमाया है। तेरे हुक्म पर तेरे जालिम सिपाहियों ने लोगों की भीड़ में इन पाक घराने की औरतों को खुला सर लेकर आए हैं। लोग रसूलुल्लाह की बेटियों के खुले सर को देखकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हर शख्स अपनी निगाहें उठाकर देख रहा है। हर शरीफ और कमीने की निगाहें इन पाक औरतों के खुले सरों पर जमी हुई है। आज रसूलुल्लाह की बेटियों के साथ हमदर्दी करने वाला कोई भी नहीं है। आज इन कैदी औरतों के साथ इनके मर्द मौजूद नहीं है जो इनकी सरपरस्ती करे। आज आले मोहम्मद की कोई भी मदद करने वाला नहीं है, मगर उस शख्स से भलाई की उम्मीद भी क्या हो सकती है जिसकी माओ ने नेक लोगों की कलेजे को चबाकर थूक दिया हो। और उस शख्स से इंसाफ की भी क्या उम्मीद की जा सकती है जिसके बदन पर गोश्त और खाल शहीदों के खून से तैयार हुआ हो। वो कैसे हम अहले बैत पर जुल्म ढाने में कमी कर सकता है जिसके दिल में कीना और जलन भरी पड़ी है। ऐ यजीद, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तूने भयानक जुर्म के बाद भी घमंड करते हुए ये कह रहा है कि आज अगर मेरे बाप दादा जिंदा होते तो उनके दिल खुशी से झूम उठती और मुझे दुआएं देते हुए ये कहते कि यजीद, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐ यजीद, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तू जन्नत के जवानों के सरदार हुसैन इब्ने अली के मुबारक दांतों पर छड़ी मारकर गुस्ताखी कर रहा है? ऐ यजीद, तूने रसूलुल्लाह की औलाद के खून से अपने हाथ रंगीन किए हैं। तूने अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के उन जवानों को कत्ल कर डाला है जिनकी अजमत और किरदार जमीन के कोने कोने को रोशन किए हुए थी। दोस्तों, उसके बाद हजरत ज़ैनब ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह, तू हमारा हक इन जालिमों से हमें वापस दिला दे और तू इनसे हमारी हक का बदला ले ले। ऐ अल्लाह, तू ही इन जालिमों से हमारा बदला ले और ऐ मेरे अल्लाह, तू ही इन पर अपना कहर नाजिल कर, जिसने हमारे अजीजों को खून से नहलाया है और हमारी मदद करने वालों को भी शहीद कर दिया है। ऐ यजीद, तूने ये जो भी जुल्म किया है वो तूने अपने आप पर किया है। तूने किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही गला काटा है। तो अल्लाह के रसूल के सामने कल एक मुजरिम बनाकर लाया जाएगा और तुझसे तेरे इस घिनौने जुर्म के बारे में पूछा जाएगा कि तूने रसूलुल्लाह की औलाद की नाहक खून क्यों बहाया है और रसूलुल्लाह की बेटियों को इधर उधर भटकाने पर क्यों मजबूर किया था। ऐ यजीद, याद रख, अल्लाह तुझसे आले रसूल का बदला लेकर उन मजलूमों का हक उन्हें दिलाएगा और उन्हें दिली सुकून अता करेगा, इसलिए कि खुद अल्लाह का फरमान है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा मत समझो, बल्कि वो हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी पा चुके हैं और अल्लाह के यहाँ से रोजी हासिल कर रहे हैं। ऐ यजीद, याद रख, ये तूने जो भी जुल्म आले मोहम्मद पर ढाए हैं, हम अल्लाह की बारगाह में इसकी शिकायत करेंगे और हजरत जिब्राइल इसकी गवाही देंगे, जिसके बाद अल्लाह अपने अदल और इंसाफ के बिना पर तुझे सख्त आजाब में गिरफ्तार कर देगा और यही बात तेरे बुरे अंजाम के लिए काफ़ी है। ऐ यजीद, ये हालात की मजबूरी है कि जो मुझे तुझ जैसे घटिया और नीच इंसान से मुखातिब होना पड़ रहा है, लेकिन याद रख, मेरी निगाह में तू एक नीच और घटिया इंसान है और तुझ जैसी घटिया इंसान से बात करना भी शरीफ लोगों की रुसवाई है। तू चाहे मेरी इस हक बयानी की वजह से मुझे जुल्म का निशाना ही क्यों ना बना दे, फिर भी मैं इसे एक अजीम इम्तिहान समझते हुए सब्र करूंगी और तेरा बुरा सुलूक और तेरी बदजबानी मेरे हौसले और सब्र को नहीं तोड़ सकती। ऐ यजीद,
اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی ٹھنڈک کی وجہ سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ، جب قیامت کے دن اپنے اس گھٹیا عمل کی سزا پائے گا تو اس کو برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ اللہ عادل ہے، وہ اپنے بندوں پر جرم نہیں کرتا ہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں اپنی مظلومیت کی دہائی دیتے ہوئے ہر حال میں اسے اپنی عدالت اور انصاف پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ اے یزید، تو چاہے جتنی مکاری اور چھل کپٹ کر لے اور جتنی چاہے کوشش کر لے اور دیکھ لے، لیکن تو نہ ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے پیغام کو تو جھٹلا سکتا ہے۔ تو نے جو گھنونا جرم کیا ہے اس کا دھبا کبھی بھی اپنے دامن سے تو نہیں مٹا سکتا ہے۔ یاد رکھ، تیری حکومت بس کچھ ہی دن کی رہ گئی ہے۔ تیرے سارے ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے اور یہاں تک کہ تیری اولاد بھی تیرے اس حکومت پر نہیں تھوکے گی۔ پھر تیرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا، اور اس سمے بس ایک ہی آواز گونج رہی ہوگی کہ ان ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے شہیدوں کے ثواب کو اور بڑھائے اور ہم باقی بچے ہوئے لوگوں پر اپنا کرم فرمائے۔ بے شک اللہ کی رحمت نازل کرنے والا اور حقیقی مہربان ہے۔ ہمیں اللہ کی عنایت اور اس کے کرم کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، اور ہمیں کیول اسی پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر اور کوئی سہارا نہیں۔ دوستو، حضرت زینب کا یہ خطبہ سن کر یزید کے دربار میں جتنے بھی لوگ شامل تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یزید خود بھی اس طرح سے بیٹھ گیا جیسے کہ اس کو کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ تو پیارے دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔